اذا اراد اللہ عبدا خیرا فقہہ فی الدین۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اسے فہم دین دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے ناقص مطالعے میں سرکار مبارک کی، سرکار دو عالم کی دو احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن کا صدر کلام ایک ہے، یعنی شروع والا جملہ ایک ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے۔ ایک یہ حدیث جو میں نے سنائی، ایک دوسری حدیث اس میں بھی صدر کلام یہی ہے، اور وہ حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، آپ کی خیر چاہتا ہے، تبھی تو اللہ نے آپ کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کی۔ یہ آل رسول کی محبت کا نور جو ہمارے سینوں میں، دلوں میں چمک رہا ہے، یہ اس رب کی محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے دین شناس ہونا، دین کا فہم، دین کی سمجھ، حلال و حرام کا علم، یہ بھی اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب، یہ پانچویں امام کی حدیث۔ آقا فرماتے ہیں اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو دین نہیں دیتا۔ بابا دنیا کما لینا، یہودیوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، عیسائیوں کے پاس زیادہ ہے، ہندوؤں کے پاس زیادہ ہے، یہ پیسہ زیادہ، دنیا زیادہ ہونا کمال نہیں ہے انسان کا۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ جن کا نام لیوائے ان کی تعلیمات سے بھی آشنا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ شب جمعہ ہے، آج مناسبت ہے، ورنہ کل تو بات کرنے کا وہ محال موقع گزر گیا ہوگا۔ تو شب جمعہ یہ شب جو ہے اور کل کا جو دن ہے روز جمعہ، یہ پورے ہفتے کے دنوں کا سردار دن ہے۔ حدیث مبارک میں روز جمعہ کو سید الایام کہا گیا، سید الدنوں کا سردار۔ سرکار کی حدیث بھی ہے لکل شین سید، آقا فرماتے ہیں اللہ نے ہر شے کا کوئی نہ کوئی سردار بھی بنایا ہے۔ شہر رمضان سید الشہور، رمضان المبارک یہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، شب قدر جو ہے یہ سال کی ساری راتوں کی سردار ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں الفردوس سید الجنان، جنت الفردوس ساری جنتوں کی سردار۔ القرآن سید القطب، قرآن مجید جو ہے یہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم سامنے۔ تو ہر شے کا اللہ نے کوئی نہ کوئی سردار بنایا۔ فرمایا وہ یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا جو دن ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ بیت اللہ الحرام سید البقاء، سید البقاء، بیت اللہ کی جو سرزمین ہے یہ ساری زمینوں کی سردار ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا انا سید الانبیاء، میں انبیاء کا سردار ہوں۔ وعلی سید الاوصیاء، اور علی اوصیاء کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا حبی و حب علی ابن ابی طالب، حبی و حب علی ابن ابی طالب سید الاعمال، فرمایا میری اور میرے بھائی علی کی محبت تمام اعمال کی سردار۔
تمام اعمال کی سردار ہے آل رسول کی جو محبت. تو بھائی وہ ہر شے کا کوئی سردار ہے. جو جمعہ کا دن ہے یہ سارے دنوں کا سردار. اور ہماری احادیث میں جو 4 عیدیں ہیں ان میں سے ایک عید یوم الجمعہ ہے. اور اس روز جمعہ کی فضیلت کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس دن کے نام کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی. جی ہفتے کے 7 دن ہیں اور کسی دن کے نام کی کوئی سورت قرآن پاک میں نہیں آئی، لیکن یوم الجمعہ جمعہ کے دن کی سورت جمعہ وہ قرآن پاک میں موجود ہے. یہ جمعہ کی فضیلت کی بات توجہ ہے حضرات گرامی. تو دوستو شب جمعہ آپ دیکھ لیں کہ پورے ہفتے کے اعمال مفاتیح الجنان اٹھا لیں، وظائف الابرار اٹھا لیں یا دعا کی جو دوسری کتابیں ہیں، ہاں جی کسی دن کے اتنے اعمال اوراد وارد نہیں ہوئے جتنے شب جمعہ اور روز جمعہ کے وارد ہیں. ایسے ہی ہے، خاص دن ہے شب جمعہ، خاص رات ہے. اور میں عرض کروں کہ جمعہ کے ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن چند اعمال میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں. اور اس امید کے ساتھ میں نے جہاں بھی یہ چیزیں بیان کی لوگوں نے ان چیزوں کو پلے باندھا اور ان پہ عمل شروع کر دیا. اور اسی امید کے ساتھ یہاں بیان کر رہا ہوں کل سے آپ بھی عمل شروع کر دیں گے. تو روز جمعہ کے جو اعمال ہیں ان میں ایک افضل ترین عمل جو ہے وہ خود غسل جمعہ ہے. غسل جمعہ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے متقدمین فقہا شیخ صدوق جیسی شخصیت غسل جمعہ کو واجب سمجھتے تھے. متاخرین واجب نہیں سمجھتے، سنت مؤکدہ. رسول اللہ فرماتے ہیں پانی خرید کے بھی غسل جمعہ کرنا پڑے تو غسل جمعہ کو ترک نہ کرو. توجہ ہے. وہ ہر زبان میں کچھ محاورے ہوتے ہیں نا جی. تو عربی میں ایک محاورہ ہے، کسی انسان کی کہلی سستی کو عرب جب بیان کرتے ہیں تو پھر عرب کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ اتنا سست ہے کہ وہ تو غسل جمعہ بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی غسل جمعہ سنت مؤکدہ ہے، بہت زیادہ تاکید غسل جمعہ کی. اور جانتے ہیں غسل جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے گا غور. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس ہفتے کے دوران انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، جمعے کا غسل پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یا رسول اللہ. جی اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے غسل جمعہ کو. یعنی ہفتے کے بعد آپ اپنا بدن نہیں دھو رہے، آپ اپنے گناہ دھو رہے ہیں، گناہ دھو رہے. توجہ چاہ رہے. اور دوسری حدیث فضیلت میں سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 جمعے مسلسل غسل کرے، کسی جمعے کا ناغہ نہ ہونے دے. کتنے جمعے؟ 40 جمعے. یہ کتنا پیریڈ بنتا ہے؟ کوئی ماہر ریاضیات بیٹھا ہے 10 منٹ، اللہ آپ کی جزائے خیر. جو 1.25 سال کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ 10 ماہ کے لگ بھگ، یعنی 1 سال بھی پورا نہیں بنتا. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مسلسل 40 جمعے غسل کی پابندی کرے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا اس کا بدن بوسیدہ اور خراب نہیں ہوگا. قبر میں اس کا بدن سلامت رہے گا، کیڑے مکوڑوں کی غذا نہیں بنے گا، قبر کی مٹی حیا کرے گی. غسل جمعہ کی وجہ سے اتنا بدن میں تزکیہ پیدا ہو جائے گا. یہ
کہ وہ بدن خراب نہیں ہے، وہ سیدھا نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اگر 40 جمعے پابندی کرنے سے بدن میں اتنا تزکیہ پیدا ہو جائے، اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی پابندی کرے، جی ساری زندگی پابندی کرے تو تزکیہ نفس کہاں پہنچ جائے۔ میرا یقین کریں عقیدہ ہے، ایک میرے مطالعے میں ایک بات اور بھی، مسجد کا جو بندہ فرش لگوائے، فرش، ویسے تو ساری مسجد ثواب ہے، مسجد میں ایک اینٹ لگانا بھی ثواب ہے، لیکن فرش کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اب فرش میں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ فرش بھی آ سکتا ہے جو مطلب ٹائل یا سیمنٹ یا جو بھی چپس وغیرہ لگاتے ہیں، اور اس فرش میں وہ یہ قالین، یہ جانماز، یہ چیز بھی آتی ہے جس پہ کھڑے ہو کے انسان نماز پڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو یہ نیکی کرتا ہے اس کا صلہ بھی رب نے یہ رکھا کہ اس کا بدن بھی قبر میں خراب نہیں ہو، قبر میں سلامت رہے۔ سامعین گرامی، غسل جمعہ کی پابندی کریں خود بھی، اور ابھی سے بیوی بچوں کو غسل جمعہ کا پابند بنائیں کہ زندگی میں غسل جمعہ قضا نہ ہو۔ اور غسل جمعہ کا ٹائم کیا ہے؟ اذان فجر سے لے کر، جب صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر کی اذان آ جاتی ہے، اذان فجر سے لے کے زوال آفتاب تک یہ غسل جمعہ کا اصل وقت ہے۔ آج کل زوال میرے خیال میں 12 بجے کے لگ بھگ، 12 بجے نا، شاید ایک آدھ منٹ پہلے ہی ہے، تو زوال سے پہلے پہلے فجر کی اذان کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نہاتے تو ہے انسان نہیں، لیکن جمعے کے دن اس وقت میں کوشش کرے زوال سے پہلے پہلے غسل کرے۔ اور غسل کا طریقہ وہی ہے جو سارے جتنے بھی واجب غسل ہیں یا مستحب غسل ہیں، سب کا طریقہ تو ایک ہی ہے شریعت نے جو بیان کیا۔ لیکن جوان چونکہ کافی بیٹھے ہیں، میں اس لیے آپ بتا دوں نا میں، اور ضروری ہے، اور ضروری ہے، بعض چیزیں انسان بیان نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک دوست تھے ادھر کینٹ میں، تو وہاں ایک دوست وضو غلط کر رہے تھے، گیلے پاؤں پہ مسح نہیں ہوتا مثلا، ہاں جی، تو انہوں نے گیلے پاؤں پہ مسح کر لیا، تو انہوں نے فرمایا بھی آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کوئی کیپٹن صاحب تھے، انہوں نے کہا واہ جی 30 سال ہو گئے مجھے مجلسیں سنتے ہوئے، ابھی میرا وضو ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا تو 100 سال بھی ایسی مجلسیں سنتا رہے، تیرا وضو ٹھیک نہیں ہو۔ بتائیے ذرا، مجلس سننے سے تو وضو ٹھیک نہیں نہ ہوتا، وضو سیکھیں، وضو کریں، وضو ٹھیک کریں تو ٹھیک ہو۔ ایسے ہی ہے نا، کسی عالم کے پاس چلے جائیں، کسی کو کر کے دکھائیں کہ میں ایسے وضو کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ میرا وضو ٹھیک ہے یا نہیں۔ جی باقی ایمان سے بتاؤ کہ دوڑا یا بند سننے سے یا قصیدہ سننے سے وضو کیسے ٹھیک ہو؟ ٹھیک کرنے سے ہوتا ہے۔ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ یقین کریں کہ جہالت اس قدر زیادہ ہے کہ ابھی تک 2 بچوں کا باپ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، اور غسل جنابت کلمہ پڑھ کے کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے غسل جنابت کرتا ہے۔ جس جانور کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ مشرک کو پاک کرتا ہے یا مجنب کو پاک کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں جی، اس طرح عورتیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو غسل جو ہے نا جی، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ایک ہی غسل کا طریقہ ہے، وہ ترتیبی غسل کہلاتا ہے۔ ذرا سن لیں، سمجھ لیں۔ پہلے اچھی طرح نہا دھو لیں۔ یہ جتنے بھی غسل ہیں، عید کا غسل ہے، شبہ قدر کا غسل ہے، معصوم کی زیارت کا غسل ہے، جمعہ کا غسل ہے، جنابت کا غسل ہے، مسح میت کا غسل ہے، حتیٰ خود میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، مستورات کے جتنے غسل ہیں، جتنے واجب یا مستحب غسل ہیں، سب کا طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ راز تو نہیں ہو رہا ہے میرے دوستو؟ یہ مجلس امام حسین، یہ مجلس اہل بیت، یہ مکتب اہل بیت ہے۔ یعنی آپ ہمارے ائمہ کی بصیرت کو کروڑوں سلام
کہ جانتے تھے غیبت کبریٰ کا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں لوگوں کو دین پر چلانے کے لیے آل رسول نے جو ایک مکتب کھول دیا اس کا نام ہے مجلس امام حسین۔ یہ ایسی یونیورسٹی، ایسا مدرسہ، گلی گلی، گھر گھر، کوچہ کوچہ، نگر نگر، شہر شہر، اور سارا سال۔ اور یہ دنیا کا ایسا انوکھا مدرسہ ہے، وہ دیکھو بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مستورات بھی بیٹھے ہیں، اور ہر فرد، ہر سن و سال کا فرد کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ کیا مکتب آل رسول نے عطا کی۔ اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، آقا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا من جالس مجلسا یحیی فیہ امرنا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہمارا امر، ہمارا مکتب، ہماری تعلیمات کو زندہ کیا جائے۔ چھٹے امام سے پھر کسی نے پوچھ لیا، یا ابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم سیکھو پھر دنیا کو سکھاؤ، تعلیمات اہل بیت دنیا میں پھیلا دو جی، ہمارا مکتب خود بخود۔ اور سرکار کا اگلا جملہ بڑا خوبصورت، جانتے ہو اس مجلس کی بنیاد ائمہ نے رکھی، اس مجلس کو فروغ ائمہ نے دیا، اس مجلس کی ترویج ائمہ نے فرمائی، اور مجلس کیسی ہو اس مجلس کی توصیف بھی ائمہ نے فرمائی۔ یہ امام نے فرمایا جس میں ہمارا امر زندہ ہو، جس مجلس میں ہماری تعلیمات بیان ہو۔ اور اگلا جملہ سنو، فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن جس مجلس میں ہماری تعلیمات بیان ہوتی ہیں اس مجلس میں بیٹھنے والے کا دل قیامت کے دن بھی زندہ ہو۔